اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی چھوٹا سا عمل بتا دیجئے جس پر میں ساری زندگی عمل کر سکوں، مجھے کوئی چھوٹا سا عمل بتا دیجئے جس پر میں ساری زندگی عمل کر سکوں اور وہ میری نجات کے لیے کافی ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا غصہ مت کرنا، بس ایک عمل، کیا نہ کرنا؟ غصہ مت کرنا۔ کہ غصہ کتنا خراب عمل ہے کہ اس غصے سے زبان کے بول خراب ہوں گے۔ گالی آدمی کب بکتا ہے؟ جب غصہ ہوگا۔ سامنے والے کی کمیاں کب بیان کرتا ہے؟ جب غصہ ہوگا۔ کسی کو طعنہ کب دیتا ہے؟ جب غصہ ہوگا۔ فرمایا غصہ مت کرنا، یہ تمہاری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ آپس میں بدمزگیاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ غصے کی وجہ سے ہوتی ہیں، چاہے وہ میاں بیوی ہو اور چاہے وہ بھائی بھائی ہو اور چاہے وہ یار دوست ہو اور چاہے وہ باپ بیٹا ہو، کہ ان سب میں جہاں بدمزگیاں پیدا ہوں گی وہ غصے کی وجہ سے ہوں گی۔ تو انسان کی اصلاح میں سب سے بڑی چیز اپنے غصے پر قابو پانا۔ غصہ نہ آئے یہ تو نہیں ہوگا، یہ تو نہیں ہوگا، فطری چیز ہے۔ غلط بات پر غصہ آئے گا، غلط بات پر غصہ آئے گا، یہ فطری چیز ہے، لیکن اب اس پر قابو پانا یہ مشق سے آئے گا، یہ سیکھنے سے آئے گا کہ میں اپنے غصے پر قابو پاؤں۔ میں غصہ کروں لیکن زبان سے غلط الفاظ نہ نکلیں، میں غصہ کروں لیکن کسی کی بے اکرامی نہ ہونے پائے، میں غصہ کروں لیکن غصے سے میری زبان سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، میں غصہ کروں لیکن کسی کو طعنہ نہ دوں۔ اتنا قابو غصے پر، جیسے استاد شاگرد پر غصہ کرتا ہے، باپ بیٹے پر غصہ کرتا ہے، تو کہیں دور دور بھی نہ استاذ کا نہ باپ کا، کہیں دور دور اس کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں اپنے بچے کو ذلیل کر دوں، بلکہ وہ غصہ اس کی اصلاح و تربیت کے لیے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی استاذ اپنے شاگرد کو اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے مارے گا تو کل اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے استاد اپنے شاگرد کو مارے تو اس پر اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ مار اس کی اصلاح کے لیے ہے، اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں کہ نہیں مجھے غصہ آ رہا تھا اس لیے دھنک دیا اور اس میں الٹے سیدھے کہیں لگ گئی۔ جب اصلاح کے لیے ہوگا تو پھر پوری رعایت کے ساتھ مارے گا کہ میرا یہ تھپڑ اس کو نقصان نہ پہنچائے اور اس کی اصلاح ہو جائے، میری یہ چھڑی اس کو نقصان نہ پہنچائے اور اس کی اصلاح ہو جائے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اسی طرح باپ اگر اپنی اولاد کو اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے مارے گا تو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ باپ مارے اس کی اصلاح کے لیے، اس کی تربیت کے لیے کہ آئندہ یہ غلطی نہ کرے، تو غصہ اللہ کو پسند نہیں، اور یہ غصہ بھی اندر کی چیز ہے۔ بعض مرتبہ آدمی ملتا ہے تو لگتا ہے کہ جی بڑے اچھے آدمی، لیکن جب سابقہ پڑتا ہے تو پتہ چلا بڑے بد مزاج ہیں، ناک پہ غصہ رکھا رہتا ہے، ذرا ذرا سی بات پہ غصہ آ جاتا ہے۔ اور عام طور سے یہ شادیوں میں ہوتا ہے، لڑکی والے دیکھنے آئے تو لڑکا بڑے خوش مزاجی سے ملا، بڑی محبت سے ملا، لڑکی والے سمجھنے لگے کہ جی بڑا اچھا بڑا خوش مزاج لڑکا ہے، اور شادی ہونے کے بعد
لڑکے کی ناک پر غصہ رکھا ہوا ہے اور اس لڑکی کی زندگی اجیرن کر دی، اس کا جینا دوبھر کر دیا، تو پتہ یہ چلا کہ یہ دل کی گندگی ہے، یہ ایک بیماری ہے، غصے پر قابو نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے پاک دیکھنا چاہتے ہیں، صاف دیکھنا چاہتے ہیں۔ قد افلح من زکا، اپنے دل کو پاک صاف کرو، غصے سے پاک صاف کرو، کہ اپنا جوش ٹھنڈا کرنے کے لیے غصہ نہ کیا جائے، بلکہ اصلاح اور تربیت کے لیے غصہ کیا جائے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی میں اگر کوئی ایسی بات ہو گئی کہ شوہر کو اس کی اس غلطی کی اصلاح کرنی، تو کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ لے کے دھنک دو یا گھر بھگا دو، گھر سے نکال دو، نہ، کیا فرمایا؟ پہلی بات یہ فرمائی کہ سمجھاؤ، پہلا کام سمجھانا، کہ جو غلطی ہے اس غلطی کو سمجھاؤ کہ دیکھو اس کا نقصان کیا ہوگا، اس کو تم ٹھیک کر لو گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ فرمایا سمجھانے سے نہ سمجھے تو کیا کرو؟ بستر الگ کر لو، بستر الگ کر لو کہ اس سے سمجھ میں آئے گا۔ یہ غصے کے اسٹیج ہیں کہ بستر الگ کر لو، بات کرنا بند کر دو۔ اس سب کے بعد بھی نہ مانے، تب حکم دیا کہ اب اگر اس کی اصلاح کے لیے مارنا ضروری ہے تو ایسی مار مارو کہ اس کا نشان نہ بنے اور اس کو تکلیف نہ ہو آئندہ کے اعتبار سے۔ گویا تربیت کا اصول بتایا گیا کہ غصہ اس انداز سے اپنے غصے کا اظہار۔ ہمارے ہاں تو جب غصہ آتا ہے نا تو تڑ 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 3 فائر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آتے ہیں مولوی صاحب وہ غصے میں کہہ دیا تھا۔ ایک صاحب آئے، کہنے کہ جی وہ بیوی نے ایسی بات کہی، مجھے غصہ آ گیا، میں نے غصے میں کہہ دیا، طلاق دی طلاق دی طلاق دی۔ ہم نے کہا اچھا، آج تک کبھی آپ نے سنا کہ کوئی آدمی اپنے گھر آیا اور نے کہا بیگم میں آج تم سے بہت خوش ہوں، آج میں تم سے بہت خوش ہوں اور اس خوشی میں دل چاہ رہا ہے میرا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں؟ کبھی سنا آپ کہ بہت خوشی ہے، آج میں بہت خوش ہوں، آپ نے بیگم آپ نے آج مجھے میرا دل جیت لیا ہے، تو اب اس خوشی کے موقع پر میں اس سے بڑا تحفہ آپ کو کیا دے سکتا ہوں کہ میں آپ کو طلاق دیے دیتا ہوں؟ سنا کبھی؟ اور وجہ کیا ہے کہ غصے پر قابو نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائز چیزوں میں ابغض المباحات، جائز چیزوں میں سب سے بری چیز اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے، سب سے بری چیز۔ اب اگر ضرورت پڑ جائے طلاق کی تو کیا کرو؟ تو اس کی بھی ترتیب بتائی کہ اگر طلاق دینے کی ضرورت پڑے تو 1 طلاق دو اور پھر 3 مہینے انتظار کرو۔ 1 طلاق دو اور 3 مہینے انتظار کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، اپنی زندگی کی بربادی کا احساس ہو جائے، اپنے بچوں کے مستقبل کی تباہی کا اسے انداز ہو جائے، اور اس کو سوچ کر وہ واپس لوٹ آئے، اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، وہ اپنی زندگی اور اپنے گھر کو بچا لے، اور اس بیچ میں وہ واپسی کر لے تو یہ طلاق ختم ہو جائے گی۔ پھر بھی نہ مانے، 1 مہینہ گزر گیا، نہیں مانا، اس کو دھمکانا ضروری ہے، فرمایا اچھا آپ دوسری طلاق دے دو، پھر انتظار کرو۔ تو یہ جو طلاق کے لیے انتظار کروایا گیا، یہ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے،
کہ لڑکا بھی اپنے غصے کو کنٹرول کرے اور لڑکی بھی اپنے غصے کو کنٹرول کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے میں آ کر کے اور فائر کھول دیے جائے اور پھر اس کے بعد ہاتھ ملتا رہ جائے کہ یہ کیا ہو گیا. 80% طلاقوں میں یہی ہوتا ہے. گھر جو اجڑتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، ان کی 80% گھروں کی داستان یہی ہے کہ غصے میں آئے اور آ کر کے تاڑ 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 تاڑ، اور یہ کیا ہو گیا. اب اس کے بعد بھاگے بھاگے پھرتے ہیں کہ مولوی صاحب کوئی راستہ بتا دو، مولوی صاحب کوئی راستہ بتا دو. یہ سب کیوں ہوا؟ کہ ہمارا غصے پر قابو نہیں ہے، غصے پر کنٹرول نہیں ہے. اور اللہ ہم سے غصے پر قابو چاہتا ہے کہ غصے پر قابو پاؤ.